جو عبادتیں، جو اخلاقیات رواج پا جائیں وہ سوشل کنڈیشننگ کے نتیجے میں ہوتے ہیں۔ حضرت اسامہ کا لشکر جو ہے وہ کہاں سے اٹھ کے کہاں لڑنے کے لیے جا رہا ہے اور وہ اپنے گھر میں کھڑے ہو کر نہیں لڑ سکتے۔ ایک زمانہ وہ تھا جب ٹیوشن کا تصور تک نہیں تھا، اس وقت استاد جو ہے وہ اون کرتا تھا۔ اللہ کون ہے؟ وہ تو قہار کا لفظ صرف 4 دفعہ آیا ہے۔ جو 2001 سے 2020 کے درمیان پیدا ہوئے وہ جنریشن زی ہیں۔ کوئی آپ کی سوشل کنڈیشننگ نہیں کر سکتا اگر آپ العلم پر آ جائیں گے۔ آج ہمارا موضوع ہے سوشل کنڈیشننگ۔ سوشل کنڈیشننگ کتنی خطرناک ہے اور کتنی فائدہ مند ہے، اس کے اوپر میں نے اپنی 55 سال کی جو تدریسی اور تربیتی زندگی ہے اس میں کسی عالم کو نہیں سنا۔ یہ میری کم علمی اور کوتاہی ہو سکتی ہے، کسی کالم نگار کو، کسی دانشور کو، کسی صحافی کو اس پہ بات کرتے نہیں دیکھا۔ اور اسی طرح سے علماء اکرام کے علاوہ اساتذہ میں سے بھی میں نے اس کو باقاعدہ سبجیکٹ کے طور پہ نہیں سنا کہ کوئی اس پہ بات کرتا۔ تو آپ لوگ جو تشریف لائے ہیں، اس کا جو ایڈ میں نے بنایا تھا اس میں لکھا تھا کہ اگر سوشل کنڈیشننگ کیا ہوتی ہے، معاشرہ جو آپ کی ذہن سازی کرتا ہے، یہ اس کا اردو ترجمہ ہے۔ اگر آپ اپنی اور دوسروں کی زندگی آسان کرنا چاہتے ہیں تو آج کا یہ سیمینار آپ کے لیے۔ اب آئیے کہ اس کو تھوڑا سمجھتے ہیں کہ سوشل کنڈیشننگ ہوتی کیا ہے۔ آپ نے ایئر کنڈیشنڈ سنا ہے نا، وہ کیا کرتا ہے؟ ایٹماسفیئر کو کنڈیشن کر دیتا ہے، جو آپ چاہتے ہیں وہ۔ شاباش۔ وہ اس خاص کمرے یا ہال میں وہ ماحول پیدا کر دیتا ہے جتنی چاہتے ہیں، وہ سردی پیدا کر دیتا ہے۔ انورٹر ہوگا تو وہ اس میں اتنی ہی گرمی بھی پیدا کر دے گا، اور وہاں آنے والا ممکن ہی نہیں ہے کہ اسے محسوس کیے بغیر رہ سکے۔ خالی محسوس کرنے پہ بات ختم نہیں ہوتی ہے، اس کے اثرات اس پہ مرتب ہوں گے۔ اگر وہ بنیان پہن کے بیٹھ جائے گا تو اکڑ جائے گا، اور اگر وہ شدید سردی میں اس نے اوور کوٹ پہنا ہوا ہے اور وہ اس کو آپ نے ہیٹر کی شکل میں بدلا ہے تو وہ آپ کے پسینے چھوٹ جائیں گے۔ تو کنڈیشننگ ایک ایسا عمل ہوتا ہے جو آپ کا سب کچھ بدل کے رکھ دیتا ہے۔ اب ہم لوگوں کی کنڈیشننگ کیسے ہو رہی ہے، کون کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، یہ بڑے اہم سوال۔ اس کے نتیجے میں ہمارے گھر، ہماری ذات، ہماری موجودہ نسلیں اور خاص طور پہ آنے والی نسلیں، وہ کس قدر امتحانات، مسائل اور مصیبتوں کا شکار ہوں گی۔ جب ہمیں دیکھیں بیماری کا تشخیص ہو جائے نا تو پھر اس کا علاج بھی آسان ہو جاتا ہے، اور کتنی بڑی بدقسمتی ہوتی ہے کہ ہمیں احساس ہی نہ ہو کہ ہم بیمار ہیں، تو پھر ہم علاج کا تو سوچیں گے بھی نہیں نا۔ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، بیماری ڈھونڈیں گے، تب جب پہلا سٹیپ ہوتا ہے ایکسیپٹنس، وہ نہیں ہوگا تو پھر اگلی باتیں نہیں بن سکیں گی۔ تو ہمارا یہ کون لوگ کرتے ہیں، یعنی معاشرہ تو لوگوں سے مل کے بنتا ہے۔ اب میں نے یہ تو آپ کو بتا دیا کہ یہ کیا ہوتی ہے، اگلی تمام باتیں آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ آ جائیں گی، اور اگر کسی وجہ سے کوئی باقی سارا سیمینار نہ دیکھ اور سن سکے تو اس کو ایک مثال سے سب کچھ سمجھ آ جائے گا۔ کچھ عرصہ پہلے ایک ٹی وی پہ اشتہار، داغ تو اچھے ہوتے ہیں، داغ نہیں تو سیکھنا نہیں۔ اب آپ اس میں 8-10 سال کے بچے کو جو دیکھتے ہیں وہ کیا کرتا ہے، وہ جمپ کر کے کیچڑ میں گرتا ہے، فٹ بال کو پکڑتا ہے، گول نہیں ہونے دیتا اور اس کی ٹیم جیت جاتی ہے۔ وہ بھی بڑا خوش ہے، کتنی اس کے چہرے پہ جو خوشی ہے وہ آپ شاید اس سطح کی نہ سمجھ سکیں جس سطح پہ اس کے ہم عمر بچے سمجھیں گے۔ ماں بھی خوش ہے، ٹیچرز بھی خوش ہیں۔ یہ ساری کامیابیاں اس کو کیسے ملیں کہ اس نے خود کو داغ لگائے، خود کو گندا کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچوں، دیکھنے والے بچوں کا مائنڈ
کنڈیشنڈ ہو گیا کہ اگر تم نے جیتنا ہے، وہ لڑائی ہو، وہ پڑھائی ہو، وہ کھیل ہو، اس کے لیے تمہیں خود کو داغ لگانا ہوگا۔ اب اگر آپ اپنے دین کو دیکھیں یا ویسے ہی ایک پرسنالٹی کے اسپیکٹس کو دیکھیں، تو اگر دین کو دیکھیں خاص طور پہ، کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں مسلمان ہوتے ہوئے بھی دین سے باہر نکلنے کی کوئی دیکھنا چاہیے، تو دین تو آپ کو کیا کہتا ہے؟ صفائی نصف ایمان ہے۔ تو اس نے آپ کا نصف ایمان جو ہے وہ مشروط کر دیا کہ آپ کی زندگی کی جو کامیابیاں ہیں وہ گندے ہونے سے ہوں گی۔ اس سے صرف کی سیل جو تھی وہ کہاں چلی گئی؟ میں خود چونکہ مارکیٹنگ کے شعبے سے ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ وہ پھر ایسی چیزوں سے کیا ہوتا۔ تو یہ ایک خاص ٹپیکل میں نے آپ کو مثال دی۔ ہر چیز کا دنیا میں کبھی نہ کبھی آغاز ہوا ہوتا ہے، تو سوشل کنڈیشننگ کا بھی کبھی دنیا میں آغاز ہوا ہوگا۔ وہ کب ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، اس کی مثال کچھ آپ یوں سمجھیں کہ جس وقت انسانوں نے مل کے رہنا شروع کیا، آپ کو پتہ ہے جو انتہائی ابتدائی دور کا، پتھر کے دور کا انسان تھا، وہ جو فیملی یا شادی کا انسٹیٹیوشن تھا وہ نہیں تھا۔ شادی ایک ادارے کو کہتے ہیں، دو لوگوں کے مل کے رہنے، خاندان بنانے اور پالنا جو ہے وہ تو اس کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ تو جانور بھی بچے پیدا کرتے ہیں اور پالتے ہیں۔ تو ابتدائی دور میں صرف اتنا تھا کہ بچہ پیدا کرتے تھے دو، عورت اور مرد۔ عورت اس کو کچھ دیر دیکھتی تھی، بالکل ایسے ہی جیسے مرغی یا دوسری مادہ جانور دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے اپنے تمام تر کام خود کرنے ہوتے تھے، اس لیے کسی کو کسی سے کوئی غرض نہیں تھی۔ جیسے ہی لوگوں کی ضرورتیں اور اغراض ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہوئیں تو کنڈیشننگ کا آغاز بھی وہیں سے ہو گیا، چونکہ اسی دن معاشرہ قائم ہوا تھا۔ پھر وقت گزرتا رہا اور اس کے اندر تبدیلیاں آتی گئیں۔ اگر آپ ٹیکنیکل ڈیفینیشن اس کی پوچھنا چاہیں کہ ہم اس کو پڑھائی لکھائی کے لیے کس طرح سے سمجھیں، تو پھر وہ ہوتا جی کہ آپ نے معاشرے میں رہنا کیسے ہے، ملنا جلنا کیسے ہے، کاروبار کیسے کرنا ہے، اپنے عقائد، اپنے تہوار، ان چیزوں کو آپ نے کیسے لے کے چلنا ہے، وہ چیز جو ہے وہ کنڈیشننگ ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کی ایک اور مثال ہم لیتے ہیں، ایک بچہ ایک گھر میں پیدا ہوتا ہے، اس کے کان میں جو اذان دیتے ہیں مسلمان، وہ اذان دینے والا باہر سے آئے یا فیملی میں سے ہو، تو وہ اذان کا جو انداز ہوتا ہے، جو الفاظ میں کمی بیشی ہوتی ہے، وہ کرتا ہے جو ان کے ہاں رائج ہے، کیونکہ وہ کنڈیشنڈ ہو چکا ہے کہ جو میں کروں گا، جو میرے بزرگوں نے کہا تھا وہ صحیح کیا تھا۔ پھر تھوڑا سا بڑا ہوگا تو اس کا باپ اس کو جس مسجد میں لے کے جائے گا وہ ہوگی جو اس کے عقائد سے منسلک۔ وہ جب کتابیں پڑھے گا، واعظ سنے گا، تو وہ وہی سنے گا، اس کا پھر مائنڈ کنڈیشن ہو جائے گا، اس کو باقی سب غلط اور کافر نظر آئیں گے۔ ہمارے میاں بیوی کی زندگی میں اور سسرال میں لڑکیوں کے لیے بے پناہ مسائل کی ایک بہت بڑی وجہ یہی سوشل کنڈیشننگ ہوتی ہے۔ ہمارے گھر میں تو مرچیں تیز کھاتے ہیں، میری امی تو ایسے کرتی تھی، اور بھی تیری امی جہاں کرتی ہے وہ اور گھر ہے، وہ یہ نہیں ہے۔ یہاں کے معاملات اور ہیں، وہ اتنی اچھا، جو اچھی بچیاں ہوتی ہیں وہ اپنی کنڈیشننگ کو چھوڑ دیتی ہیں، اپنے آپ کو چینج کر لیتی ہیں، لیکن یہ انتہائی مشکل کام ہوتا ہے، ورنہ پھر وہاں کیا ہوتا ہے، مسائل پیدا ہوتے ہیں اور پھر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جو سوشل کنڈیشننگ کرنے والے لوگ یا ادارے ہیں، اس میں سب سے پہلے آپ کے ماں باپ ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں خدا دو ہیں تو آپ دو کو ماننا شروع ہو جائیں گے۔ جیسے پارسی جو ہیں، ان کا کیا معاملہ ہے، وہ دو خداؤں کے قائل ہیں، تو آپ ان کو جتنا مرضی سمجھا لیں وہ نہیں سمجھتے۔ میری آذربائیجان میں ایک بہت بڑے پارسی سے ملاقات ہوئی جو باکو، جیسے ہمارا اسلام آباد ہے ان کا باکو ہے۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ آتش پرست ہیں نا، ہم آگ کی پوجا کرتے ہیں، ہم نے کبھی نہیں کہا، ہمارے کسی عالم نے کہا ہو یا ہماری کسی کتاب میں لکھا ہو کہ آگ جو ہے وہ خدا ہے۔
وہ تو ایک سمبل ہے. جیسے کعبے کو آپ اللہ تو نہیں کہتے ہو, آپ بھی تو پتھر کو پوجتے ہو. تو اس کی چونکہ کنڈیشننگ ہوئی تھی, اس نے اسی طرح سے ہمیں دلائل دے دیے. ہماری کنڈیشننگ جس طرح سے ہوئی ہے ہم اس طرح سے چلتے ہیں. تو سب سے پہلے ہماری کنڈیشننگ کرنے والے ہمارے گھر والے ہوتے ہیں. وہ ہمیں اچھا برا کچھ بھی سکھا دیتے ہیں. ہم انہیں آج کے پاکستان میں, پنجاب میں, ہمارے اسی صوبے میں جہاں ہم بیٹھے ہیں, کچھ 200-150 کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک علاقہ ایسا بھی ہے کہ وہاں پہ لڑکے کی شادی کے لیے پری ریکوزٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلی کامیاب چوری کرے یا کامیاب ڈاکہ ڈالے, تو پھر اس کو لڑکی والے رشتہ. تو جو رویے ہمارے ہاں, جو عادتیں, جو عبادتیں, جو اخلاقیات رواج پا جائیں, وہ سوشل کنڈیشننگ کے نتیجے میں ہوتے ہیں. تو یہ تو اس کا دنیا کا آغاز تھا. میں نے وہ نیٹ پہ جو چیزیں دیکھتے ہیں اس کے بارے میں ایک بات میں نے 14 فروری کے بعد مسلسل کہنا شروع کی ہے, کیونکہ ویلنٹائن ڈے کے اوپر جب میں نے بات کرنا تھی تو میں نے دیکھا کہ یہ اے آئی جو چیٹ جی پی اور یہ چیزیں کیا کہتی ہیں, تو وہ وہی کہتی ہیں جو اس کو فیڈ کیا گیا. اس کے پاس غیب کا علم نہیں ہے. لیکن اس نظام کی ایک بڑی اہم بات سمجھیں, وہ یہ نہیں کہتا کہ مجھے نہیں آتا, وہ آپ کے ہر سوال کا کوئی نہ کوئی جواب دے دیتا. میں نے اس کے اوپر ویلنٹائن ڈے کے بارے میں کچھ چیزیں, سوالات لکھے. ایک سوال میں نے 2 دفعہ لکھا کہ میرا یہ سوال ہے ہی نہیں جو آپ مجھے جواب دے رہے ہیں. میں یہ دے رہا ہوں کہ اس کا اوریجن کیا ہے, یعنی اصل ابتدا کب ہوئی تھی اور کس نے کی تھی. نہیں جواب دیا, اس نے کچھ اور ہی دیا. اب آپ جیسا کوئی بٹ صاحب, آپ جیسا کوئی لڑکا ہوتا تو اس نے کیا کرنا تھا, مان لینا تھا نا. کیونکہ صاحب آپ جیسا منڈا بھی ہوتا ہے تو انہیں یہی کرنا سی نا. میں نے اس کو لکھا کہ 325 کاف میم میں قبل مسیح میں اس کا آغاز جو تھا وہ کلاڈیس ایک بادشاہ تھا روم کا. اس نے زناکاری کی ایک بدترین صورت کو جو ہے وہ ایک رواج اور رسم کی شکل دی, اور پھر وہ ایک تہوار بن گیا. تو اس کا جواب اس نے دیا کہ شاید آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. کیا کہا؟ اب میری سٹڈی تھی تو میں نے اسے کہا نا تم غلط کہہ رہے ہو, ہم نے تو اس کو خدا سمجھ لیا. اس کے بعد جو میرے قرآن کے دروس ہوتے ہیں تو یہ جو آیت نمبر 43 ہے سورہ بقرہ کی, وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ, آپ سب کو اس کا ترجمہ آتا ہے, نماز قائم کیا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو, زکوٰۃ دینے والوں کے ساتھ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو. بس بات ختم ہو گئی. میں ایسے نہیں پڑھاتا, اور میرے پاس پڑھنے والے ایسے ہیں بھی نہیں, وہ ایسے ویسے نہیں ہیں, وہ بڑی چیز ہے. تو اس کے لیے تیاری جب میں نے کرتے ہوئے دیکھا کہ یار یہ کیا کہتا, اس نے مجھے احادیث اور قرآن کے 3 دفعہ جو حوالے دیے سارے غلط تھے. چونکہ میں جانتا تھا, میں دیکھیں کل عالم نہیں ہوں, میں اللہ میاں نہیں ہوں کہ میں سب کچھ جانتا ہوں. یہ قدرت نے شاید میرے منہ سے بات آپ تک پہنچانا تھی. وہ غلط تھے. ہم جب اس سے لے کے آگے کوڈ کریں گے تو پھر اس کے نتائج کیا نکلیں گے. تو یہ جو عمل ہے پھر نسل در نسل جو ہے وہ پھر ایک وقت آتا ہے, تیسری نسل میں وہ عقیدہ بن جاتا ہے. اس چیز سے بچنے کے لیے, یا آپ سوشل کنڈیشننگ کی عام مثالیں کہ بچہ رویا, اوے منڈے روندے نہیں ہوندے, لڑکیاں بولتی نہیں ہوتی, وہ بچی کو تھوڑا بننا سنورنے کی کوشش کرتی ہے تو یہ تمہارا گھر نہیں ہے, کوئی بات کرنے تو اس کو پہلے دن سے کنڈیشن کر دیا جاتا ہے کہ یہ گھر تمہارا گھر. ڈس اونرشپ, اس کو ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو کتنا زیادہ امبیلنس کر دیتے ہیں. گھر میں ہمارے قریب رہتے ہوئے بھی وہ ہماری نہیں ہوتی, یہ ان کا ذہن قبول کر لیتا. جب مجھے پتا ہے کہ یہ چیز میری ہے ہی نہیں, یہ گھر میرا ہے ہی نہیں, تو کبھی بھی میری ایفیلیشن وہ نہیں ہو سکتی. تو یہ چیزیں جو ہیں میں اپنے معاشرے سے مثال دے رہا ہوں. اس کے اوپر اگر آپ کہیں کہ جو سوشل سائنٹسٹ ہیں انہوں نے 18ویں اور 19ویں صدی میں کام شروع کیا, اس کی اہمیت اور ضرورت کو سمجھتے ہوئے
کہ یہ کوئی چیز ہے تو یہ کیا کرتی ہے اور اس کے اثرات اور معاملات کیا ہوتے ہیں، تو اس کے لیے آئیون ایک ماہر نفسیات ہے، اس نے کیا کیا کہ کتے جو تھے یا کتا، اس کو کھانا دینے سے پہلے تھوڑی دیر بھوکا رکھا گیا، پھر اس کے بعد کھانا دینے سے پہلے گھنٹی بجائی گئی اور ساتھ ہی اس کو کھانا، اب کھانا دینے سے پہلے گھنٹی بجائی جاتی، اس کے بعد کھانا آ جاتا، تو کھانے کے بغیر گھنٹی بجنے سے ہی اس کے منہ سے رالیں ٹپکنے لگتی، تو وہ کیا ہوا، اس کی کنڈیشننگ ہو گئی، وہ پھر کیا کنڈیشننگ آسانی سے ختم نہیں ہوتی، کتے میں تو آسانی سے ختم ہو گئی نا، کہ کچھ دن گھنٹی بجی کھانا نہیں آیا تو آہستہ آہستہ اس کی رال جو تھی وہ کم ہو گئی۔ وہ کتا تھا، جانور تھا، آپ انسان ہیں، ہماری کنڈیشننگ آسانی سے ختم نہیں ہوتی ہے۔ تاریخ میں 94 کی بات ہے، نیو یارک میں ایک کانفرنس ہوئی بیہیویئرل سائنٹسٹ یعنی انسانی رویوں کے ماہرین کی، وہ 29 یا 27 لوگ تھے، ان سائنسدانوں میں سے ایک بھی مسلمان نہیں تھا۔ تاریخ عالم جب سے دنیا بنی ہے اور 1996 یا 94 تک انہوں نے جتنے بڑے لوگوں کی ڈیٹا موجود تھا، جب ان کو اسٹڈی کیا تو انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے جو نبی ہیں ان میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اگر وہ نبی نہ بھی ہوتے تو دنیا کے بہترین انسان ہوتے، یہ ہوتا ہے کہ دشمن بھی کہے، جیسے دشمن بھی آپ کو صادق اور امین کہتے تھے نا، وہ تو ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے، 1996 تو کوئی پرانی بات نہیں۔ اور پھر اس کے بعد تحقیق آگے بڑھتی ہے، تو یہ تھے سوشل سائنٹسٹ، پھر اس کے بعد سائیکولوجیکل سائنٹسٹ آتے ہیں، نیورو لنگوسٹک کے سائنسدان آتے ہیں، تو انہوں نے کہا، اس سے پہلے نا آج تک جو آپ تاریخ پڑھتے آئے ہیں وہ یہی ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ دماغ جس شخص نے اپنا مائنڈ استعمال کیا ہے، ذہن کو استعمال کیا، دماغ تو اتنا ہی ہوتا ہے جتنا ہوتا ہے، وہ آئنسٹائن ہے۔ اب دنیا مانتی ہے لیکن اس کا اظہار نہیں ہونے دے رہی کہ مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہوں نے اپنے مائنڈ کا انسانوں میں سے سب سے زیادہ استعمال کیا۔ اس کی دلیل کیا دیتے ہیں جو ہمیں سمجھ آ جائے گی۔ 23 سال کے مختصر ترین عرصے میں اتنا بڑا انقلاب انسانوں میں ممکن ہی نہیں ہے، نہ کبھی پہلے آیا نہ آئندہ آئے گا، کہ پوری کی پوری کائے پلٹ کے رکھ دی، جس کو وہ حالی نے کہا تھا نا، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، تو ایک آن میں ان کی کایا پلٹ دی، وہ کنڈیشننگ تھی۔ دیکھیے اب ہماری کنڈیشننگ کیا ہوئی ہے، ہمارا ذہن کیسے سوچتا ہے۔ ابھی تو میں آپ کو تاریخی باتیں بتا رہا ہوں، یا یہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ کیا ہے اور کیسے کام کرتا ہے۔ ہمارے ساتھ کیا ہاتھ اور ہینڈز ہو رہے ہیں، ان کی باری ابھی آنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم جتنا بھی تاریخ پڑھتے ہیں وہ بایوگرافی پڑھتے ہیں، ہمارے اساتذہ ہمیں سیرت نہیں پڑھاتے ہیں، بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں، ہمارے علماء کرام سیرت نہیں پڑھاتے ہیں، نہ سیرت کے اوپر لکھتے ہیں، نام ضرور ہوتا ہے سیرت نبوی، سیرت کا تو مطلب ہی نہیں ہے بایوگرافی۔ کوئی ایک آدمی کہاں پیدا ہوا، کب پیدا ہوا، اس نے کاروبار کیا، بچے ہوئے اور دنیا سے چلا گیا، یہ سیرت نہیں ہوتی، یہ سوانح عمری ہوتی ہے، اس کو بایوگرافی کہتے ہیں۔ سیرت ہوتا ہے کسی شخص میں پائی جانے والی، غور سے سنیے گا، اچھی، پختہ، تواتر کے ساتھ رہنے والی وہ عادات جو دوسروں کے لیے نقصان کی بجائے فائدہ مند ہو۔ اچھی عادت جو میرے نزدیک ہے وہ آپ کے نزدیک ہو، یہ ضروری تو نہیں ہے۔ میں صبح جلدی اٹھتا ہوں اور میری بیٹی یا بیٹا کہتا ہے ابے نے پتہ نہیں کی ہوا، تو وہ اس کی اپنی ایک اپروچ ہے کہ اس نے کس وقت اٹھنا، وہ اس کو نہیں وہ سمجھتا، اس کی کنڈیشننگ ویسے ہوئی ہے۔ تو یہ
ان کے حوالے سے سیرت جو ہے کوشش کریں کہ سیرت کو سنیں اور پڑھیں. تو ایک چیز جو بتائی جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ جس کا جو جی چاہتا اس کے اوپر عورت کوڑا پھینکتی، اور پھر اس کے بعد آپ کو لوگ مارتے، آپ کے گھر کوڑا پھینکتے، اور آپ بڑے یعنی میں زبان پہ احترام کی وجہ سے وہ لفظ نہیں لا رہا جو آپ کے دلوں میں بھی ہے کہ بڑا مارکو مسکین نمانہ جا کوئی شخصیت بنا کے تو ہمیں تاریخ میں پیش کیا جاتا ہے. ایسا بالکل نہیں تھا، لیکن ہمارا ذہن ان چیزوں کو قبول کر چکا ہے. کنڈیشننگ وہ ہوتی ہے اور بڑی خطرناک ہوتی ہے جب ہمارا ذہن اس کو قبول کر لیتا ہے. ابھی میں آپ کو کچھ مثالیں دوں گا تو آپ پر جو حقیقت واضح ہوگی وہ آپ کو ہلا کے نہیں جو جلا کے رکھ دے گی. تو سنیے، ایک دفعہ عکاظہ کے بازار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تبلیغ کے لیے گئے. وہاں رکانہ، رے کاف الف کا اور نون ہے نا، رکانہ دنیا عرب کا سب سے طاقتور پہلوان تھا. مطلب میں اس کو لفظوں میں کہنا چاہوں تو انہوں دیکھ کے بندہ مر جاتا جی، اس کی طاقت کا عالم تھا. اس کے مقابلے میں آتے کوئی نہیں تھا. وہ وہاں موجود تھا اور چیلنج کر رہا تھا سب کو. تو مشرکین نے دیکھا کہ یار اس سے اچھا موقع ملے گا ہی نہیں جان چھڑانے کا. تو انہوں نے ان دونوں کو انہوں نے کہا جی یہ کشتی کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اس چیلنج کو قبول کیا. اب ہوتا کیا ہے، کشتی ہوتی ہے، اب تو ایکشن ری پلے ہو جاتے ہیں نا، اس وقت کچھ نہیں ہوتا تھا. جو ہمارے آج گھڑیاں وقت بتاتی ہیں، چند سیکنڈ میں آپ نے اس کو گرا دیا. نہ اس کو سمجھ آئی نہ لوگوں کو سمجھ آئی. پھر دوبارہ پھر آپ نے گرا دیا. پھر تیسری دفعہ جب ہرایا پھر اس نے کہا کہ نہیں، یہ شخص کوئی عام شخص نہیں ہے، اور وہ شخص ہر کسی کی باتیں سن رہا ہے، برائیں جو کچھ بھی آپ کو کہا جا رہا ہے. وہ لوگوں کو تیار کر رہے تھے، ان کی کنڈیشننگ کر رہے تھے کہ ابھی لڑنا نہیں ہے، ابھی آپ نے تیار ہونا ہے. سب سے بڑی کنڈیشننگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ تربیت کیا کی تھی، کنڈیشننگ جو ہے وہ تربیت کو بھی، اگر آپ وہ اردو والا پڑھیں تو اس میں نے لکھا تھا کہ معاشرہ ہماری ذہن سازی اور ہماری تربیت کیسے کرتا. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت تھی. پیشنس. آج ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور جتنے یہاں دیکھ رہے ہیں، امپیشنس، عدم برداشت نے ہمارے کتنے رشتے، کتنے کام تباہ و برباد کر دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلے مکہ میں تو جو 13 سال تھے انتہائی مشکل کے تھے، مان لیتے ہیں، بس میں کچھ نہیں تھا، کیا کرتے. مدینہ میں تو ایسی بات نہیں تھی. 23 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے، ان کی آوازیں آ رہی ہیں، اچھا. تو 23 سال میں آپ نے کوئی ہسپتال، کوئی یونیورسٹی، کوئی پل، کوئی سڑک نہیں بنائی. تو کیا بنایا؟ انسان بنائے. وہ انسان جو تھے، پھر دیکھیں انہوں نے اگلے 20 سالوں میں کیا کیا. سب کچھ ہی بن گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلی اور اہم چیز یہ ہے کہ اگر ہم نے زندگی آسان کرنی ہے، کامیاب کرنی ہے، خوشیوں سے بھرنی ہے، تو ہمیں اپنی مینٹل کنڈیشننگ کرنی ہوگی. میں وہ بھی عرض کروں گا کہ کیسے ہو نا، ابھی تو میں تاریخی معاملات میں آ رہا ہوں. تو اس سے کیا ہوا، کنڈیشننگ ہوئی تو پھر کیا ہوئی، کس سطح کی ہوئی کہ لوگوں کو پتہ چلا کہ ایمان وہ نہیں ہے جسے ہم سمجھتے ہیں. ایمان یہ ہے کہ حضرت اسامہ کا لشکر جو ہے وہ 3000 کا ہے، جس میں کسی کے پاؤں میں جوتے پورے نہیں ہیں، کسی کے پاس تلوار جو ہے وہ تیکھی نہیں ہے، اور دوسری طرف 3 لاکھ رومیوں کا لشکر ہے. آپ یوں ہی سمجھیں کہ افغانستان یا پھر وہ جو یہ ہمارے افریقی غریب ملک ہیں، ایک طرف ان کے 3000 لوگ ہیں اور ایک طرف 3 لاکھ امریکہ کی بہترین فوج بھی ہے اور اس کے پاس سارے وسائل بھی ہیں.
ان 3 لاکھ کو سمجھ نہیں آئی کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، تو ان کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ حضرت اسامہ کا لشکر جو ہے وہ کہاں سے اٹھ کے کہاں لڑنے کے لیے جا رہا ہے، اور وہ اپنے گھر میں کھڑے ہو کے نہیں لڑ سکے۔ تو یہ کنڈیشننگ تھی۔ ایک آن میں پلٹ دی ان کی کایا۔ تو اگر آپ مسدس حالی پڑھیں تو اس سے بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس آپ نے لوگوں کی کنڈیشننگ کیسے کی تھی۔ اب ہم آج کے دور میں آتے ہیں۔ ہماری جو کنڈیشننگ ہے، آواز اس کے بغیر آ جائے گی؟ یہ بڑی پرانی بات ہے۔ اس وقت میں سوشل کنڈیشننگ کا کانسیپٹ نہیں سمجھتا تھا۔ ہم فی زمانہ جسے چٹا ان پڑھ ایک عام سا شخص یا بابا مائی کہتے ہیں، اس بابا مائی سے میں نے معاشرے کے معاملات کے بارے میں ایک سوال کیا، تو انہوں نے کہا کہ 3 میماں سن معاشرے، وہ جو ہے نا یہ جس کو میں سوشل کنڈیشننگ کہہ رہا ہوں، وہ 3 میمیں بگڑ گئیں، اور ان 3 میموں کے بگڑنے سے سارا معاشرہ بگڑ گیا اور تباہی و بربادی آ گئی۔ وہ کون سی تھی؟ سب سے پہلی میم ہے ماں۔ آج وہ ماں جس کا بچہ 3-4 سال کا ہے، یعنی وہ بچے جن کی پیدائش سن 2020 کے بعد ہوئی ہے، بلکہ یہ بڑی اہم بات ہے، اس کا براہ راست تعلق تو نہیں ہے لیکن موضوع کو سمجھنے میں آپ کے لیے بڑی آسانی پیدا کر دے گی۔ ایکس وائی زی یہ جنریشنز ہیں، یعنی انہوں نے نام رکھا ہے نسلوں کا ماہرین نے، اور یعنی وہ لوگ جو 1960 سے 1980 کے درمیان پیدا ہوئے وہ جنریشن ایکس ہیں، جو 1980 سے 2000 کے درمیان پیدا ہوئے وہ جنریشن وائی ہیں، اور جو 2001 سے 2020 کے درمیان پیدا ہوئے وہ جنریشن زی ہیں، اور جو 2021 سے اس وقت تک وہ ڈی ہیں، ڈی، یہ والا ڈی فار ڈاٹ، ڈیجیٹل جنریشن ہے۔ جو وائی جو زی جنریشن ہے وہ تو کسی نہ کسی طرح اس کے ساتھ پوری اتر آئے گی۔ اس سے پچھلے والے اگر کوئی 2-4 اتر بھی آئے تو وہ ایکسیپشن ہے، ان کی رفتار بہت تیز ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لڑکی جو 2021 میں ماں بنی ہے، اس کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ وہ سمجھے کہ ماں جو ہے وہ ایکچولی کس کو کہتے ہیں۔ یہ عربی میں بات تو نہیں، عربی میں کروں گا، ایک لفظ بولوں گا، ماں کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ام۔ کاش وہ ام کے معنی سمجھ لے، میں بتا دیتا ہوں۔ ام جو ہے، اس کا جو روٹ ورڈ مادہ جس کو عربی میں کہتے ہیں وہ حمزہ میم میم ہے، ام، امام اسی سے ہے۔ اس کی جو اصطلاحی معنی ہیں وہ پتہ کیا ہیں؟ لیڈر۔ اور پھر لیڈر کی جو خوبیاں ہیں وہ اپنی انتہا پہ ہوتی ہیں، جو صرف جانوروں والی محبت اور اس کو روٹی دینا اور اس کی حفاظت کرنا، وہ بھی ایک خاص وقت تک، اور شکار کے لیے تربیت کرنا، بس جانور مادہ جو ہوتی ہے وہ یہی سکھاتی ہے۔ لیکن وہ ماں نے جتنا کچھ کرنا تھا اس کو تو خود نہیں آتا، تو وہ کیا کرے گی؟ دودھ ڈبے کا ہے، تعلیم ہے سرکار کی۔ کچھ 125 سال پہلے، 150 سال پہلے اس نے کہا تھا الہ آبادی نے۔ تو اس لیے ماں بگڑ گئی۔ ماں کی ایجوکیشن کہاں ہوئی؟ ماں کی تربیت کہاں ہوئی؟ ان ساری چیزوں نے اس کی سوشل کنڈیشننگ کر دی۔ جس طرح سے اس نے چاہا، اب وہ دیکھیں نا کہ بچہ کھانا نہیں کھا رہا تو وہ کیا کرتی ہے اس کے ہاتھ میں؟ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ بچہ وہ کھانا، آپ کو پتہ ہے کہ جب بچہ اس کو دیکھتے ہوئے کھانا کھائے گا تو اس وقت وہ چبانے میں اتنا مگن نہیں ہوگا، اتنا احساس نہیں رکھے گا، اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ ذہن جو ہے وہ معدے کی طرف نہیں ہوگا، وہ اس ایکٹیویٹی کی طرف ہوگا۔
ہاضم لواب پیدا نہیں ہوں گے، پھر صحت کے جو مسائل پیدا ہوں گے بڑی لمبی بات ہے، پھر اس کے اوپر وہ جو کچھ دیکھ رہا ہے وہ ایک لمبی کہانی ہے کہ وہ اس کے اوپر کیا اثرات کرتا ہے۔ تو ماں جو تھی وہ اپنا کردار ہی بھول گئی کہ میں کیا چیز ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے بعد آتا ہے مدرس۔ مدرس سے مراد وہ اسکول جس کے پاس ہم بچے کو پڑھنے بھیجتے ہیں۔ اب یہ کیا کرتا ہے؟ اسٹوڈنٹ اس کا کسٹمر ہے، کیا ہے؟ تو جو دکاندار ہوتا ہے وہ کسٹمر کو کیا کرتا ہے؟ اس نے راضی کرنا ہے جیسے بھی ہو جائے تاکہ یہ میرے پاس آتا رہے۔ میں استاد کی نہ توہین کر رہا ہوں نہ تضحیق کر رہا ہوں، میں خود اس پیشے سے ہوں، بنیادی طور پہ میں استاد ہوں، اس کے بعد کچھ ہوں بعد میں۔ استاد نے اپنا مقام جو تھا وہ مادیت میں آ کے کھو دیا۔ ایک زمانہ وہ تھا جب ٹیوشن کا تصور تک نہیں تھا، اس وقت استاد جو ہے وہ اون کرتا تھا، اس میں اونرشپ تھی۔ اور اس میں میں ایک نا ٹپیکل سی مثال دیتا ہوں، تو جڑا نا میرے کو ہڈیاں بنا لیں گا، تو شامی جڑا نا میرے کو گھر آنا۔ اب وہ جناب سجاد صاحب نے بستہ اٹھایا ہے، اب سجاد صاحب میرے پاؤں بھی دبا رہے ہیں، میری سبزی بھی لے کے آ رہے ہیں، یہ تو ایک حصہ ہے۔ لیکن اس کو چھٹی میں نے تب دینی ہے جب اس کا کام مجھے گوارا نہیں ہے کہ اسٹوڈنٹ میرا ہو اور وہ فیل ہو جائے۔ وہ تھی اونرشپ، وہ ختم ہو گئی۔ تیسری نیم جو ہے، اب اس نے کنڈیشننگ کیا کی، ذہن سازی کیسے کی؟ اس میں نہ کوئی تربیت ہے نہ تعلیم ہے، صرف انفارمیشن دی، رٹا دیا اور اس کے ساتھ جو کچھ ہو سکتا تھا وہ کر دیا۔ تیسرا جو ہے وہ مولوی کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جن سے ہم دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ میرے ایک قرآن کے ادارے سے منسلک اسٹوڈنٹ، اس کا دیور، اس کے دل میں کہیں خیال آیا کہ مجھے بھی نماز پڑھنی چاہیے، کوئی کام کرنا۔ اب جن کے پاس جاتا ہے، یہ کسی کا واقعہ نہیں، اپنا ذاتی واقعہ بتا رہا ہوں۔ اب وہ لڑکا سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہے، اب آپ دیکھیں 17 16 18 19 سال اس کے درمیان عمر ہوتی ہے۔ اس نے کہا تم تو نہیں بخشے جاؤ گے۔ اس نے ظاہر ہے کہ انہیں بتایا کہ میں نے کیا کیا غلطیاں کوتاہیاں کی ہیں۔ اس نے جو کچھ بھی کنڈیشننگ کی، بچے کی ذہن سازی ایسی کر دی کہ وہ نہ مر رہا تھا نہ جی رہا تھا۔ کھانا اس نے چھوڑ دیا، سونا اس نے چھوڑ دیا، تو اس کا پھر نتیجہ کیا نکلنا تھا؟ میں چونکہ فاؤنٹین ہاؤس سے تعلق رکھتا ہوں، میں نے اس کو وہاں ٹریٹمنٹ کرا دیا۔ تو وہ لڑکا، کچھ میں نے مذہبی طور پہ سمجھایا کہ بھائی اللہ کون ہے، وہ تو قہار کا لفظ صرف 4 دفعہ آیا ہے، رحمان رحیم تو کتنی دفعہ آیا ہے، کریم کتنی دفعہ آیا ہے، لاجیکلی سمجھایا۔ مگر یہ سوچیں، میں نے بھی کیا کی، ایک کنڈیشننگ اس نے کی، اس نے منفی کنڈیشننگ کی، میں نے اس کو ریکنڈیشن کیا۔ لیکن ہر کسی کے بس میں ریکنڈیشن کرنا، آدمی پہلے ورگا نواں نکور آسانی سے نہیں ہوتا۔ تو اب جب یہ ہوئے تو بگاڑ اتنا زیادہ نہیں ہوا تھا۔ اس کے نتیجے میں یہ معاشرے میں وہ لوگ تھے جو ذہن سازی کیا کرتے تھے، جو تربیت کا گھر تھے، جو سوشل کنڈیشننگ کی وجہ بنا کرتے تھے۔ لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوتا؟ اس کے بعد پھر ایک اور میم آئی، وہ تھا میڈیا۔ میڈیا میں سب سے پہلا میڈیا جو تھا وہ تھا پرنٹ میڈیا، کتابیں رسالے چھپتے تھے۔ امریکہ سے کوئی فیشن عورتوں یا مردوں کا پاکستان میں 3 مہینے سے پہلے نہیں پہنچتا تھا، یعنی وہاں پہ وہ خوب چل گیا ہے فیشن اس چیز کا، تو پھر وہ رسالہ، وہ چیزیں پہنچتے پہنچتے 3 مہینے کا عرصہ لگتا تھا۔ آج لانچ وہاں ہوتا ہے اور دستیاب آپ کو یہاں ہو جاتا ہے۔ تو پرنٹ میڈیا جب تک تھا تو آپ دیکھیں، اس میں ایک ہمارا بڑا کنٹروورشل رائٹر ہے منٹو، سعادت حسن۔ اب اس کے جو افسانے تھے انہوں نے کتنے باغی پیدا کر دیے، اس نے ذہن سازی پیدا کر دی نا۔
اس نے جس طرف قوم کو لگایا. میں لٹریچر کی بات نہیں کر رہا اس وقت میرا موضوع لٹریچر نہیں ہے. اس وقت جو میرا موضوع ہے وہ ہے سوشل کنڈیشننگ. اس نے کیسے کر کے رکھ دیا. اس کے بعد آیا الیکٹرانک میڈیا, اس سے چیزوں میں تیزی آ گئی. اخبار جو ہے وہ 24 گھنٹے کے بعد چھپتا تھا, پھر آپ کے پاس پہنچتا تھا. ریڈیو جو ہے وہ آپ کو تازہ خبریں دینے لگا. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو میرے اپنے زمانے میں ریڈیو سنا یا دیکھا, اس میں گھر کا سربراہ گھر نہیں ہوتا تھا. دیکھیں گھر میں بڑے بہت سارے ہوتے ہیں. میں اپنے گھر میں بھی ایک دو دفعہ کل پرسوں میں مثال دی ہے کہ جو سب سے چھوٹا بچہ ہے, جو اس سے بڑا ہے وہ گھر کا بڑا ہے, پھر اس کے بعد ایک اور ہے, ایک اور ہے. لیکن ان سب میں سے سربراہ ایک ہی ہے. گھر کا سربراہ گھر نہیں ہوتا تھا تو پھر چوری اس ریڈیو کو سننا گھر والوں کی یا لڑکیوں کی یا لڑکوں کی سب سے بڑی عیاشی ہوتی تھی. اور اگر کبھی وہ جو ہفتے میں ایک دن گانوں کی آیا کرتا تھا فرمائش کا پروگرام ہے, تو اس سے سوشل کنڈیشننگ ہوئی تو صحیح, لیکن رفتار یہ نہیں تھی جو آج ہو گئی ہے. پھر الیکٹرانک میڈیا میں دوسری چیز آ گئی ٹی وی. اب ٹی وی پہ یا فلمیں آ گئیں وہ جو سکرین والی تھیں. دیکھیں یہی آپ کا لاہور شہر, اسی میں اب یہ نئی نسل جو خاص طور پہ آپ میں سے میری بات سن رہی ہے اس کے لیے بڑی عجیب بات ہوگی, لیکن جو سینئر ایج کے لوگ بیٹھے ہیں جن کی عمریں 50 یا اس سے زیادہ ہیں, ان کے لیے یہ بہت بڑا فوڈ فار تھاٹ ہے کہ وہ مستقبل میں اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے کیا کریں. ایک انڈیا کی فلم میرا نام جوکر, اس میں وہ فلم جس دن لگی میں اچھڑے میں ایک ایسے گھر میں موجود تھا کہ پورے ایریے میں صرف انہی کے گھر ٹی وی تھا. اس دن وہ دریاں جو تھیں نا وہ بچ جاتی اور ٹی وی کو اونچی جگہ پہ رکھا جاتا, کیونکہ ہر کسی کے گھر میں بیوی تو موجود تھی, ٹی وی بٹ صاحب وہ بھی ہر گھر میں نہیں ہوتی ہر کسی کی. اچھا, اب اس میں یہ آر اس لیے نہیں ہے کہ آج جہاں بات پہنچ چکی ہے نا, وہ جو عورت ہے وہ دریا میں یا ندی میں نہانے کے لیے اپنے کپڑے اتار کے پھینکتی ہے. وہ کپڑے پھینکتے ہوئے دکھائے جاتے ہیں, یا اس کی اتنی ٹانگیں دکھائی جاتی ہیں گھٹنوں سے نیچے, جو شرعی ہمارا ہوتا ہے نا شلوار, اس سے تھوڑی سی زیادہ لگا لیں, بلکہ جو شرعی شلوار کو کہتے ہیں نا موٹی پنی تو ہوتے ہوئے, وہ اتنی تھی. اس کے اوپر ٹی وی بند کر دیا گیا. کیا کیا جی؟ دوبارہ سنیے کہ وہ ٹی وی جو گھر کا سربراہ تھا اس نے بند کر دیا اور سب سے کہا جاؤ اپنے اپنے گھروں کو, اور اپنے بیوی بچوں کو کہا کہ تسی بھی اپنا کام کرو. اس کے بعد ایک عرصہ ان کے گھر میں ٹی وی نہیں لگا, کیونکہ مجھے بڑا تجسس تھا کہ قیوم صاحب اب کب اور کیا کریں گے. ایک عرصہ ان کے گھر میں ٹی وی نہیں چلا. آج اس پہ آپ کیا نہیں دیکھتے, چاہتے ہوئے اور انچاہتے ہوئے. آج آپ وہ دیکھتے ہیں جو وہ آپ کو دکھانا چاہتے ہیں. آپ کی کنڈیشننگ جس سطح پہ چلی گئی ہے آپ سوچ نہیں سکتے کہ ذہنی, جسمانی, نفسیاتی, جنسی, معاشی, معاشرتی, اخلاقی, ازدواجی, کس کس محاذوں پر اس نے آپ کے ہاتھ پاؤں باندھ کے آپ کو شیر کے آگے ڈال دیا ہے. دکھ صرف اس بات کا ہے کہ ہمیں احساس تک نہیں. میرے ایک بہت پرانے دوست, تو کوئی بات ہوئی تو اچھا یہ بھی کوئی بات نئی نہیں بتانے لگا, کوئی 20-25 سال جب ہمارے کچھ نہ کچھ سین میں باقی تھے. ذرا ایک جملہ بڑے غور سے سنیے گا. وہ کہنے لگا یار یہ مجھے وہ سوشل اس کو تو نہیں پتا تھا کہ میں کیا کہوں, کیونکہ وہ اپنا شفیق صاحب آپ کی طرح بڑے شفیق اور سادہ سادہ. وہ کہنے لگا یار ہوں تے پتہ کی ہے. میں نے کہا نہیں پتا. کہندا ہوں تے کدی پرانی فلم دیکھ کے سین میں جو باہر نکلیے نا
تو اس طرح ہی لگتا ہے کہ میں مسیتوں نکلے ہیں. اب یہ نوجوانوں کو شاید میری بات نہیں سمجھ آئے گی، بٹ صاحب آپ کو تو کافی کچھ پتا ہوگا ہے کیوں جی اجاز صاحب. تو جب اس الیکٹرانک میڈیا نے یہ اندھی مچائی تو پھر جب یہ سوشل میڈیا آیا اس نے کیا کیا. ایک بات مجھے بالکل کہنے میں کوئی شرم محسوس نہیں ہو رہی، انڈیا کے بعد پاکستان میں ایسے کیسز رپورٹ ہو کے اچھالے نہیں گئے جو آپ کے خونی اور محرم رشتے ہیں ان میں تقدس پامال کر دیا گیا اور جنسی تعلق قائم ہونا شروع ہو گیا. کس نے؟ یہ جو آپ کی کنڈیشننگ ہو رہی ہے کچھ نہیں ہوتا. ایک چھوٹی سی بات سمجھیے، میں نے کیا کہا ہے؟ سنیے نہیں کہا. ایک شخص، کیونکہ اپنا بھی کہتے ہوئے نا یہ غیرت ابھی اتنی نہیں گئی کہ میں اپنی مثال یا آپ میں سے کسی کی مثال دے سکوں. ایک شخص جو عقل پہ آتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس کی بیٹی، اس کی ماں، اس کی بہن، اس کے وجود میں سب کچھ ویسا ہی ہے جیسا بیوی میں ہوتا ہے. تو کیا حرج ہے کہ وہ بہن سے شادی کرے تاکہ وہ بھی گھر میں رہے گی، پھر دونوں ایک دوسرے کو سمجھتے بھی بہت ہیں. ابھی یہ جائیداد کی بات نہیں ہو رہی، یہ ساری باتیں کس کی ہیں؟ عقل یہی کہتی ہے نا. عقل میں آپ آئیں تو بالکل پورا نہیں اتریں گے، بالکل یہی مطلب بنتا ہے جو اس نے کہا. دین جو ہے وہ العلم ہے. یاد رکھیے علم اور العلم میں یہ جو الف لام کا فرق ہے نا، جس کو آرٹیکل کوئی انگریزی کا جو اچھا استاد ہے جو لنگوسٹکس کو جانتا ہے وہ دا کا مطلب سمجھ سکتا ہے کیا ہوتا ہے. ہمارے والا نہیں انگریزی دی وہ کیا کہتے ہیں انگریزی دی تے پنجابی دا دا جتھے لگدا ہی اتھے لا. نو، اسی طرح الف لام میم نے جو علم کو العلم، تو ان میں فرق جانیے گا کہ وہ قرآن ہے، وہ وحی ہے. وہی آپ کو نہیں بھٹکنے دے گی. کوئی آپ کی سوشل کنڈیشننگ نہیں کر سکتا اگر آپ العلم پر آ جائیں گے. جرمن میں اس چیز کی قانوناً اجازت تو نہیں ہوئی تھی لیکن آنکھیں بند کی تھیں. ان لوگوں میں ایک اچھی چیز ہے، وہ تحقیق کرتے ہیں. محرم رشتوں میں جنسی تعلق کا جو نتیجہ نکلا وہ بچے اپاہج پیدا ہوئے. یہ بایولوجیکل سائنس کی میں بات کر رہا ہوں. العلم نے کہا یہ نہیں کرنا تو پھر ہمیں نہیں کرنا. پھر ہماری سوشل کنڈیشننگ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی. اب اگر اپنی نسلوں کو بچانا ہے اور خود زندگی نسبتاً آرام سے گزارنی ہے تو اپنے آج کو آپ کو قربان کرنا ہوگا. اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو پھر اب یہ دیکھیں فاسٹ فوڈ جو ہے آج سے 50-60 سال پہلے ہمارے ہاں فاسٹ فوڈ کیا ہوتا تھا؟ کوئی ہے پرانا آدمی بیٹھا؟ وہ سردیوں میں پنیاں ہوتی تھی یا کچھ؟ نہیں فاسٹ فوڈ کی بات کر رہا ہوں. پنیاں یاد آ گئی ہیں گرمیاں جانا. جی تھوڑا سا یاد کریں. ہاں روٹی پہ چڑھا نہیں، وہ ڈبل روٹی. ہاں شاباش. بن کباب، بن کباب اسے کہتے تھے. بس وہی آپ کا فاسٹ فوڈ تھا. وہ ہر کوئی نہیں کھاتا تھا، پیسے ہیں یا نہیں ہیں یہ بات نہیں تھی. اس کو میدے کی وجہ سے پسند نہیں کیا جاتا تھا. آپ کے علم میں یہ بات اکثریت کے نہیں ہے. آج ہماری مسجدوں میں وہ مجلسیں ہوں، وہ اہل تشیع کی ہو، سنیوں کی ہو، بریلوی دیوبندی اہل حدیث جس کی مرضی ہو، قورمے کے ساتھ بٹ صاحب بولیں تو صحیح، کھانے پینے کا جو پتہ آپ بتا سکتے ہیں اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے. اب سنیں، چونکہ ہماری کنڈیشننگ ہو گئی نا کہ ہم نبی سے ڈیٹیچ ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کبھی ایک دفعہ بھی نان نہیں کھایا، کبھی، بلکہ میدے کی بنی ہوئی چیز نہیں کھائی.
ایک دفعہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نان پیش کیا جو ایرانی اس پہ نا ٹائپ کی ڈش تھی. یہ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کھانا میں سے نقص اگر نہیں پسند ہے تو کیا کرو؟ اگر اسی نبی نے خود اپنا اصول چھوڑا ہو تو کیا چیز ہوگی؟ وہ چھوٹی بات ہوگی. آپ نے فرمایا اسے لے جاؤ اور جو اس میں سے نکالا ہے اس میں ڈال کے لاؤ. اب میرے سامنے دیکھیں العلم جو ہے نا، میں علم پہ چلتا رہا انفارمیشن سے کہ جناب وہ نفیس ہوتا ہے، کھانا اچھا لگتا ہے، کلچا، حلوے اور قورمے اور حلیم اور نہاریوں کے ساتھ، اس کے بغیر کھائی نہیں جاتی نہاری. چونکہ ادھر نہیں تھا، ہمیں ادھر رہنا فائدہ مند ہے. پاکستان کی بہت بڑی ہے فاطمہ جناح میڈیکل کالج کی پیتھولوجی ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ، انہوں نے مجھے ایک دفعہ دوپہر کھانے پہ، تو میں نے نان کا ٹکڑا اٹھایا تو ڈاکٹر صاحبہ کہنے لگی پرہیپس یو ٹولڈ می دیٹ یو آر ڈائبیٹک، کہ مجھے تو یاد پڑتا ہے آپ نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ آپ کو ڈائبٹیز ہے. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ کوئی چینی یا میٹھا تھوڑی ہے. اس نے کہا یہ چینی سے 4 گنا زیادہ چینی والا اثر رکھتا ہے، اور دوسرا اس کا نقصان جو ہوتا ہے حلق سے اترتے ہی یہ گلوکوز میں کنورٹ ہوتا، پھر اس کے بعد کیا کیا کچھ کرتا ہے وہ بہت لمبی کہانی ہے. سوشل کنڈیشننگ سے یہ بات مجھے چونکہ ابھی ابھی یاد آئی ہے، پہلے میرے اس میں نہیں تھی، جو میرے ذہن میں نے اپنا لیکچر بنایا ہوا تھا، تو اس لیے اس کو پہلے سن لیں. خود اور اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے قرآن نے آپ کو ایک اصول دیا. قرآن نے ایک اصول دیا، اللہ کا نبی جو تمہیں دے وہ لے لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. دنیا کے ہر قسم کا میڈیا اکٹھا ہو جائے وہ آپ کی سوشل کنڈیشننگ نہیں کر سکتا. اچھا، اب میں معاشرے میں تھوڑی سی اور آپ کو مثالیں دوں. ہم کہتے ہیں جی کہ بٹ تو ایسے ہوتے ہیں، شیخ سارے ایسے ہوتے ہیں، چیزوں کو جرنلائز کر دیتے ہیں بغیر تحقیق کے، ہم ان کو مان لیتے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. بلکہ ایک چھوٹی سی کہانی سنیں، اس میں آپ کو بہت سی چیزیں سمجھ آ جائیں گی. ایک شادی ہوئی لڑکی کی، تو اس نے جب پہلا کھانا بنانا تھا تو خامد سے پوچھا کہ میں آج کیا بناؤں، تو اس نے کہا کہ چرغا بنا لینا. اب وہ جب گھر آیا تو اس نے کھا لیا، بڑی تعریف بھی کی کہ بڑا اچھا بنا، لیکن کہنے لگا بیگم تم نے تو مجھ سے میری پسند پوچھی تھی، اچھا یہ بھی ہے لیکن یہ تو بروسٹ ہے، چرغا نہیں ہے. وہ کہنے لگی نہیں بٹ صاحب وہ لڑکا آپ کی طرح تھوڑا سمجھدار تھا. بٹ صاحب کہنے ہوں گے میں بھی کتنے آگے پھنس گیا. اس نے کہا تمہیں کس نے کہا؟ اس نے کہا مجھے میری ماں نے کہا. تو وہ سسرال قریب ہی تھا، اس نے کہا چلو امی سے بھی مل آتے ہیں. ماں نے بھی وہی کچھ کہا. انہوں نے کہا نہیں یار یہ کنڈیشننگ ہوئی ہے. اس نے ویسے نہیں، اس نے ساس سے پوچھا کہ آپ کو کس نے بتایا؟ وہ کہتا مجھے میری ماں نے بتایا. تو وہ اتفاق سے زندہ تھی، لڑکی کی نانی اتفاق سے زندہ تھی. تو وہ ان کی طرف چلے گئے. تو وہ اب یہاں کسی خاتون کو نانی کہنا سمجھتے ہیں نا کیا ہوگا. تو نانی سمجھ گئی. تو اس نے کہا بیٹا اصل میں نا ہم امیر تو بعد میں ہوئے، انتہائی غریب تھے اور گھر میں ایک ہی دیچ کی تھی. تو میں پیسے جوڑا کرتی تھی تو بچے کہتے تھے کہ چرغا بناؤ، اور وہ دیچکی کا منہ چھوٹا تھا تو اس میں چرغا پورا. تو میں بوٹیاں کر کے ڈال کے ان کو کھلاتی تھی اور کہتی تھی بیٹا یہ چرغا ہے. تو انہوں نے اس کو، اب دیکھیں کنڈیشننگ جب سیریس سطح پر پہنچ جاتی ہے تو کوئی دلیل، وہ اس نے دکان پہ لے جا کے دکھانا چاہا، اس نے کوئی گل نہیں مانی، میری ماں ہے کہندی سی. یہ وہ پہلو ہوتے ہیں جو آپ کو کسی بھی صورت
اصلاح کی طرف نہیں آنے دیتے. تو اس کے لیے اب آپ نے کچھ اقدامات جو کرنے ہیں، اب ہم اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں. آپ صبح سے شام تک جو زندگی گزارتے ہیں، جو آپ کے عقائد ہیں، ان کو چیلنج کریں. میں نے آج یہ جو مقام پایا ہے وہ روحانیت میں، وہ معیشت میں، معاشیت میں، کسی بھی چیز میں، تو وہ اپنے عقائد کو چیلنج کرنے کے بعد پائے. اگر آپ اپنے عقائد کو چیلنج کریں گے تو آپ کی اگر سوشل کنڈیشننگ کتنی بھی بری ہو چکی ہو وہ ٹھیک ہو جائے گی. سب سے خطرناک، سب سے مشکل جو سوشل کنڈیشننگ ہے وہ یاد رکھیے عقائد کی ہوتی ہے. تو میں نے سب سے پہلے یہ دیکھا کہ اللہ میاں کہتے ہیں ایک ہے، یہ واقعی ہے بھی کہ نہیں. میں جس گھر میں پیدا ہوا ہوں اس کے جو عقائد ہیں، جن چیزوں کو وہ مانتے ہیں، کیا وہ العلم وحی کے حکم کے مطابق ہیں کہ نہیں ہیں. میں نے حدیث تک کو بھی ایک وقت آیا تھا کہ چھوڑ دیا تھا. کیا کیا تھا؟ تو اس کا مطلب ہوگا کہ ہر چیز ہی چھوڑ دی. میں نے صرف قرآن پہ فوکس کیا. حدیث میں ملاوٹ ہو سکتی ہے. کتنی حدیثیں ہیں جو موضوع ہیں، علماء کرام نے، محدثین نے الگ کر کے دی ہیں نا. ضعیف بھی ہیں، بہت کچھ ہے، لیکن قرآن میں تو ایسی کوئی چیز نہیں. تو پھر میں نے اپنی بنیاد جو تھا وہ قرآن کو بنایا. جب قرآن کی بنیادی اصطلاحات سمجھ آ گئیں، پھر میں حدیث کی طرف آیا، پھر فقہ کی طرف آیا، پھر باقیوں کو، یعنی ریورس آرڈر میں چلا. آج میں ذہنی طور پہ جتنے میرے پریشانی کے معاملات ہیں، چونکہ میرے عقائد درست ہو، مینٹلی کنڈیشنڈ نہیں ہوں اب میں کسی سے بھی، نہ میں شیعہ ہوں، نہ سنی ہوں، نہ بریلوی ہوں، نہ اہل حدیث ہوں. میں تو مسلمان بننے کی کوششوں میں مصروف ہوں. دیکھیں نبی نے بھی اپنا تعارف کیا کہہ کے کرایا، پہلا مسلمان میں ہوں. یہ کنڈیشننگ کی ایک انتہائی خطرناک بات ہے جو میں آپ کو ابھی بتانے لگا ہوں. آپ پوچھیں کسی سے کہ آپ کون ہیں عقائد کے اعتبار سے، نوٹ کیجئے گا کہ 100 لوگوں سے پوچھیں گے تو شاید 2 4 5 10 کہیں گے کہ میں مسلمان ہوں، ورنہ کیا کہیں گے؟ الحمدللہ میں. اس نے شکر کو اس بات سے جوڑ دیا کہ میں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث یا شیعہ ہوں. تو یہ اس کی وہ کنڈیشننگ ہو گئی ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم اس میں ایک اور چیز کا بڑا کردار ہے. جو چیزیں آپ کی سوشل کنڈیشننگ کرتی ہیں نا، ایک نیا لفظ سنیے، اس کی تفصیل کسی بڑی ڈکشنری میں دیکھیے گا، RELIC، ریلک. ریلک ورشپ جو ہے، اس نے ہماری اسپریچول، سوشل، سائیکولوجیکل، ایجوکیشنل، مینیجریل ہر طرح کی کنڈیشننگ کرتی ہے. اس نے وہ کر دیا ہے جو وہ ہم سے چاہتا ہے. اللہ رسول کیا چاہتا ہے وہ بالکل دور ہو گیا. بالکل ایسے ہی کہ جیسے جو اللہ رسول کہتا ہے وہ ضروری نہیں ہے، جو غلام رسول کہتا ہے وہ زیادہ ضروری ہے. ریلک ورشپ یہ ہوتا ہے کہ خالق کو چھوڑ کے مخلوق سے وہ سب کچھ وابستہ کرنا جو خالق کا کام ہے. اس کو کھلے دل سے سنیے گا، دنیا کی کوئی طاقت آپ کی کنڈیشننگ نہیں کر سکے گی. دنیا کی کوئی طاقت آپ کی کبھی کنڈیشننگ نہیں کر سکے گی اگر آپ اس کو سمجھ جائیں گے کہ خالق کو چھوڑ کے مخلوق. پہلے دلچسپ بات سنیں کہ یہ ہے کیا. خالق کو چھوڑ کے مخلوق سے وابستہ کرنا، یہ بات شاید کچھ لوگوں کو سمجھ نہ آئی ہو. کیوں جی زیادہ طارق صاحب، آپ تو چونکہ ابھی بڑے چھوٹے ہیں، آپ سے میں کیا سوال پوچھوں؟ ہاں تھوڑی سی ہمت پیدا کر لینے دیں کہ میں بات شروع کیسے کروں. چلیں، مسلمانوں کی بات نہیں کرتا. جو جدید دنیا میں اس کا آغاز ہوا، جدید دنیا کا مطلب ہے مہاتما بدھ، ٹھیک ہے؟
جب اسلام کا طلوع نہیں ہوا تھا. مہاتما بدھ جو ہے وہ جب مر گیا تو اس کے لوگوں کو اس سے بڑی محبت تھی، چونکہ وہ اخلاقیات کا درس دیتا تھا اور اس انتہا کا دیتا تھا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ایک واقعہ اس کا سنیے. ایک دن ایک شخص آیا، وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھا تھا، تو اس نے ایک شخص نے اس کو گالیاں دیں. شاگرد اٹھ کے مارنے لگے ان کو روک دیا. جب وہ چلا گیا تو انہوں نے کہا استاد صاحب وہ آپ کو گالیاں دے رہا تھا، آپ کو پتہ نہیں چلا؟ کہتے بالکل پتہ چلا، اور مجھے گالیاں دے رہا ہو تو مجھے پتہ نہ لگے. تو پھر آپ نے اسے کچھ کہا کیوں نہیں؟ انہوں نے وہ جواب دینے کی بجائے سنے کیا کہا. انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو کوئی چیز دے، یہ پین میں نے آپ کو پکڑے تو یہ آپ کا ہو گیا ہے، اگر آپ نے لیا ہی نہیں ہے تو پھر واپس ہی دے دا. اگر یہ انہوں نے لیا ہی نہیں تو یہ کس کے پاس رہے گا؟ کہتا انہوں نے مجھے گالیاں دی، میں نے جواب میں اس کو کچھ بھی نہیں دیا، تو وہ کس کے پاس واپس چلی گئی؟ یہ اس شخص کے علم اور اخلاق کا لیول تھا. تو لوگوں کو بڑی محبت ہو گئی اس سے. انہوں نے سمجھا کہ یہ ہمارا مشکل کشا ہے، تو اس محبت کے اظہار کے لیے انہوں نے اس کے بال، اس کا دانت وہ نکالے مٹی میں سے اور وہ زیارت کے لیے رکھ دیے. جنہوں نے اس کو نہیں دیکھا تھا اس کو وہ دکھا کے تو بتاتے کہ یہ کتنا عظیم آدمی تھا. اب آج ذرا اپنے معاشرے میں ڈھونڈیں کہ میں نے مہاتما بدھ کی مثال دے کے کم شدھ کیا کہ نہیں کیا؟ جی بالکل صحیح ہے. ہم کیا کرتے ہیں، ہماری کنڈیشننگ انتہائی خطرناک ہو چکی ہے، اتنی خطرناک کہ آپ سننا بھی برداشت نہیں کریں گے. ہم کہتے ہیں جی فلاں آدمی کے پاس ہم جا رہے ہیں، اللہ کا نام ہی لینا ہے، دعا ہی کرنی ہے اس نے ہمارے لیے، ہم نے دعا کے لیے کہنے جانا ہے، فلاں جگہ دعا ہو رہی ہے. کتنے کلومیٹر آپ چھوڑ کر وہاں جاتے ہیں، گھر میں آپ کی ماں بیمار ہے، بیوی کا کوئی مسئلہ ہے، اور کئی معاملات ہیں، تو وہاں جاتے ہیں کہ وہ چونکہ اس دعا سے، اس میں شامل ہونے سے، یہ میں کسی کی اچھائی یا برائی نہیں کر رہا، برائے کرم دوبارہ اس کو سن لیں، آپ کے سامنے ایک تجزیہ رکھ رہا ہوں، اس کا ذہن کنڈیشنڈ ہو چکا ہے کہ وہاں جائے بغیر میرا کام نہیں. اور پھر وہ وہاں جاتا ہے تو اس کے کام ہو بھی جاتے ہیں. تو کہنا دیکھیں میں نہ وہاں جاتا تو نہ یہ کام ہونا ہی نہیں تھا. کنڈیشننگ میں ایک لیول یہ آ جاتا ہے، اس میں پھر نا پیرانارمل اور سائنٹیفک جو ہے نا NLP کی سائنسز شامل ہو جائیں گی، تو اس کو میں تھوڑا سا الگ کر لیتا ہوں. کیا یہ تو ہے کہ بزرگوں سے دعا کے لیے کہو، ماں باپ سے کہو، کسی سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں، آپ کو منع نہیں کیا گیا، لیکن آپ اپنے فرائض چھوڑ کے اس پہ اتنا ایمان لے آئیں کہ اس کی دعا سے ہوگا. یا کہ یہ راشدہ کی ایک صادقہ کی، وہ ایک اردو میں نا بڑا عرصہ راشد الخیری کا مضمون آتا رہا، راشدہ یا صادقہ کی مصیبت. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم شخصیت پرستی میں چلے جاتے ہیں. چلے میں تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں اگر آپ اجازت دیں. تو شخصیت پرستی، جو شخص ہمارے جیسا ہی ہوتا ہے، وہ ہماری طرح ہی چیزوں کا محتاج. اور آخری بات، سینسٹیوٹی سے بچنے کے لیے علامہ اقبال کا نام لے کے کرتا ہوں. ایک دفعہ وقت کے ایک بڑے مشائخ میں سے کسی نے ٹائم لیا، علامہ اقبال سے ملنے آئے. ان کا ایک ارادت مند مرید پیچھے آ گیا. یہ ایک واقعہ ملتا ہے سننے کو. تو اس نے بتایا کہ جناب میرے حالات بڑے خراب ہیں، قرض میں جکڑا گیا ہوں، کوئی صورت نظر نہیں آ رہی، تو دعا کریں میرا قرضہ اتر جائے. اور کچھ مٹھائی پھل لے کر آیا تھا، ساتھ اس نے 2 روپے نظر پیش کی. 2 روپے 1934-35 میں بڑی مہینے کی تنخواہ ہوتی تھی کئی لوگوں کی. تو علامہ اقبال سے نہیں رہا گیا. اس نے کہا میری بات سنو، مجھے یہ تو نہیں پتا کہ اس کی دعا سے تمہارا قرضہ اترے گا کہ نہیں اترے گا، لیکن میں تمہیں ایک بڑی خاص بات بتا دیتا ہوں. پہلے تم اگر 100 روپے کے مقروض تھے نا، تو اب 102 کے ہو گئے.
ہماری کنڈیشننگ یہ ہو گئی ہے کہ ہم آسان راستہ ڈھونڈتے ہیں، ایزی پاتھ کے لیے ہم ہر طرف نکل جاتے ہیں۔ اچھا، اب یہی چیز جو ہے یہ گھروں کو برباد کرنے میں، یہ جو ہم رشتے کرتے ہیں نا، اس کی بھی ذرا سن لیں کہ ہمارے مائنڈ کنڈیشن کیسے ہو گئے ہوئے ہیں۔ ذہن سازی کتنی ہو چکی ہے کہ کچھ بھی کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، تیسری دفعہ پھر کہنے لگا ہوں، جتنے مرضی سبق دے لیں۔ اب یہ خواتین سے سوال ہے، جب بیٹی کے لیے رشتہ دیکھنے جاتے ہیں تو سب سے پہلے کیا دیکھتے ہیں؟ منڈے کا کار؟ میں آئی ایم اردو اسپیکنگ کراچی سے، اور میں تربیت کی جو آپ بات کر رہے ہیں، نہیں، میرا سوال ہاں میں اس سوال کا صرف سوال کا جواب دیجیے، ورنہ ہماری ہے کہ دیکھا ہی نہیں جاتا۔ میری ماں نے بہت امیر عورت تھی، اور رشتے کے وقت میری بہن نے آ کے کہا کہ ہمارے تو اتنے غریب گھر میں آپ نے میری شادی کر دی۔ تو میری امی نے کہا بیٹے یہ بتاؤ ان کی زبان سے، اور حادثے میں تکلیف پہنچی، یہ ہمیں یہ ایکسیپشن ہے جی، ایکسیپشن ڈزنٹ میکس دا رول۔ کوئی اور عورت خاتون ہمت کرے، اگر کوئی کیا دیکھتے ہیں کہ لڑکے، شاباش 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 شاباش، وہ یہ دیکھتے ہیں ایل ایل بی ہے گا کہ نہیں ہے گا، یہ نہیں دیکھتے وہ بندے دا بیوی ہے کہ نہیں۔ بھئی اس کا گھر ہے، گاڑی ہے، تو اس کا مطلب شادی آپ گھر اور گاڑی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ نوکری پکی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کنڈیشننگ پتہ کیسے ہوئی تھی؟ ماں نے اور پھر اس کی ماں نے غلامی دیکھی کہ جناب اگر پکی نوکری ہو نا، تنخواہ بے شک جتنی مرضی تھوڑی ہو، لیکن ہر مہینے محتاج ہی کوئی نہیں ہوتی۔ تو یہ اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کنڈیشننگ کی بنیاد پہ بیٹی کو وہاں باندھ دیتے ہیں یا پھینک دیتے ہیں جہاں وہ ساری عمر بندھی رہتی ہے، اور پھر وہ اس سے ہل نہیں پاتی۔ کنڈیشننگ کے لیے ایک اور مثال سنیے، کیونکہ اس میں نا آپ کے سوال میں چاہتا ہوں کہ زیادہ کریں تاکہ آپ کا نا اصل چیز کہ آپ اس ٹیبو سے باہر آ جائیں جس میں آپ کی زندگی تباہ کی ہوئی ہے۔ میری تو قسمت ہی خراب ہے، دیکھا میں پہلے کہتا تھا کہ ایسا ہوگا، اور جب برا وقت ہوتا ہے نا اس وقت تو سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے، اور وقت اچھا ہو تو پھر سارا کچھ اچھا ہو جاتا ہے۔ ایک کہانی میں نے کچھ عرصہ سے سنا، اب میں نے کہا نا میں نے اپنے عقائد کو چیلنج کیا، تو دراصل میں نے اپنی اصلاح کے راستے تلاش کیے کہ میں کہاں کہاں غلط ہوں۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو کبھی تنہائی میں بیٹھ کے اپنی کوتاہیوں کو گنتے نہیں، لکھتے ہیں اور پھر اپنی اصلاح کی کوشش بھی کرتے ہیں؟ تو اس میں ایک کہانی، گڈ، ایک بچی نے ہاتھ کھڑا کیا، جی یہ یقیناً بہت ڈفرینٹ ہوگی، بہت ڈفرینٹ ہوگی، صرف اسی بات پر میں یہ بیان دے رہا ہوں، اس سے مل کے سوال کر کے پوچھ لیجیے گا۔ ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک دوست اس کے پاس آیا کہ میرے حالات بڑے خراب ہیں، اور جو سونے کو ہاتھ لگاتا ہوں تو مٹی ہو جاتی، بھوکا مر رہا ہوں۔ تو اس نے اسے ایک بکری دے دی، وہ بکری کے چند دن دودھ پیا، اور وہ کچھ دن گزر گئے، وہ بکری مر گئی، اور پھر بیچارہ روتا ہوا آیا۔ اسی طرح سے ایک دفعہ یوں ہوا کہ اس بکری نے ایک بچہ دے دیا اور وہ مری بھی نہیں۔ پھر وہ 5 7 10 20 بکریاں ہوئیں، تو وہ اس کے پاس آیا، اس کی بیوی نے کہا کہ دیکھو وہ جیسا بھی ہے اس نے اتنا نہیں دیا جتنا اس کو دینا چاہیے تھا، یا اللہ نے جتنا اس کو دیا ہوا تھا ہمیں اتنا سا بیچ میں دے دیتا تو اس کو کوئی فرق تو نہیں پڑتا، لیکن اب بھی ہمارے حالات بہتر ہوئے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ وہی ہے۔ وہ گئے تو اس نے جب بتایا تو اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ جو مانگتا ہے اس کو دے دو۔ اس وقت اس کا وقت خراب تھا، میں اپنی بادشاہی بھی دیتا تو وہ بھی برباد ہو جاتی۔ آپ لوگ کیسے سر ہلا رہے ہیں؟ اب وہ جو میں نے العلم کی بات کہی ہے اس کو مت بھولیں، العلم وہی کہتی ہے، اللہ کہتا ہے میں خود وقت ہوں اور زمانہ ہوں، مجھے برا نہ کہو۔ ہم کہتے ہیں بڑا برا وقت ہے۔ تو یہ کنڈیشننگ ہوئی ہے، اس لیے العلم کی طرف جائیں گے تو آپ کی بہت کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب وہ کہانی سنیں، ہاتھی جو ہے وہ چھوٹا بچہ لے کے آتے ہیں تو اس کے پاؤں میں ایک عام سی زنجیر باندھتے ہیں، وہ توڑنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو نہیں ٹوٹتا، تو وہ کنڈیشنڈ ہو جاتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ کہ وہ اس جیسی 100 یا 500 زنجیریں بھی ہوں تو توڑ سکتا ہے،
لیکن اس کا ذہن قبول کر لیتا ہے کہ میں یہ زنجیر نہیں توڑ سکتا۔ اب سب سے نازک حصے میں داخل ہوتا ہوں، یہ تو ایز اے مسلمان بات کر رہا تھا، اب بطور پاکستانی 2 نمبر کام کرنے میں سب ملاوٹ کرتے ہیں، سب چور ہیں، سرکاری ملازم جتنے بھی ہیں رشوت خور ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ہماری نہیں کنڈیشننگ ہوئی ہے، ہماری ذہن سازی ہو چکی ہے اور ہم اس کو قبول کر چکے ہیں۔ جیسے میں نے کہا تھا نا کہ جب آپ کہتے ہیں کہ وقت خراب ہے تو وہ مزید خراب کیوں ہوتا چلا جاتا ہے، اور سچ مچ آپ سونے کو ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ مٹی کیوں ہوتا ہے، اس کا علاج آپ مجھ سے لے سکتے ہیں، وہ آپ کے اپنے پاس بھی ہے۔ وہ ایک نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کا فارمولا ہے۔ میری 4 ڈگریاں ایسی ہیں، بلکہ وہ جو میں نے آپ کو ابھی کچھ دیر پہلے کیا کہا تھا کہ میں نے حدیث کو بھی چھوڑ دیا، ہر چیز کو چھوڑ دیا، صرف قرآن پہ فوکس کیا۔ جب العلم کا راستہ میرے سامنے کھل گیا تو پھر اب حدیث کے بارے میں بھی سنیے، کیونکہ کوئی منکر حدیث کا فتویٰ نہ لگا دے۔ میری 4 ڈگریاں سرٹیفکیٹس ایسے ہیں، ان میں 40 شاید اور بھی اس طرح کے جمع کروں تو وہ ایک حدیث پہ پورے نہیں اترتے ہیں، اور وہ حدیث مجھے زندگی میں ایک ہی مل جاتی، کوئی حدیث میرے علم میں اور نہ آتی تو زندگی کو بہترین انداز میں گزارنے کے لیے کافی تھا، اور وہ ہے جو آپ سب کو آتی ہے۔ عملوں کا دار و مدار، پھر مجھ میں اور آپ میں کہیں تو فرق ہوگا نا، کہ ایک حدیث سے میں نے کامیابیوں کے کتنے زینے نہیں منزلیں مار لی ہیں، اور آپ محدث ہو کے بھی وہاں۔ تو اب پھر واپس ہے، پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے، پاکستان میں تو کچھ کبھی ٹھیک ہونے ہی نہیں ہے، اس لیے جتنی جلدی ہو سکے باہر نکل جاؤ۔ اسی جگہ پہ یہ جہاں ہم کھڑے ہیں، یہیں ایک صاحب نے بتایا کہ میں انگلینڈ گیا تو وہ نا صفائی کے لیے جو عورت آئی، لڑکی آئی اندر، وہ پاکستانی تھی، تو شکلوں سے تھوڑا سا اندازہ ہو جاتا ہے نا، تو اس نے اجازت مانگی کہ میں صفائی کر لوں، تو کہنے لگا کہ مجھے نا ایک تھوڑا سا حیا کا ایلیمنٹ آیا کہ یار یہ اونچی نیچی ہوگی تو میں تھوڑی دیر کے لیے باہر چلا جاتا ہوں تاکہ آسانی سے صفائی کر لے۔ میں باہر نکلنے لگا ہوں تو پتہ نہیں اس نے کیا کہا، تو میں نے کہا تم پڑھی لکھی ہو؟ تو اس نے بتایا کہ وہ یہ اسپیس سائنسز میں ایم فل کیا اس نے کہا پھر بھی تم یہاں پہ ہو، تمہارے ماں باپ نے شادی نہیں کی؟ اس نے کہا میری شادی ہوئی ہے۔ تو ہسبینڈ تمہارا کہتا ہے کہ میں نے بغیرت یا لاپرواہ نہیں کہا، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا جی وہ قریب جو آفس ہے نا وہ وہاں پہ گارڈ ہے، وہ پی ایچ ڈی تھا۔ کہتا ہے پھر صفائی ہوئی تو میں نے اسے کہا رہنے دو، تم نے کتنے منٹ، چونکہ وہاں ہر چیز کیلکولیٹڈ ہوتی ہے، اس لڑکی کو میں نے بٹھایا اور اس سے پوچھا کہ اتنا پڑھ لکھ کے بھی تم نے یہ کام کیوں کیا؟ اس نے کہا پاکستان میں رہنے سے تو اچھا۔ تو یہ کس چیز نے کیا؟ ان کا مائنڈ کنڈیشن ہو گیا۔ آپ کی یہ جو نوجوان نسل ہے اس کا مائنڈ کنڈیشن کیا جا رہا ہے، ایک تو ایزی منی کی طرف کہ جتنا زیادہ جتنی آسانی سے پیسہ ملے گا زندگی اتنی ہی آسان ہوگی۔ زندگی میں خوشیاں صرف پیسے کے ساتھ منسلک کر دی گئی ہیں۔ پہلے گھر بڑے چھوٹے ہوتے تھے، دل بہت بڑے ہوتے تھے۔ میں نے اپنے زمانے کی جو مہمان نوازی دیکھی ہے نا، اپنے بچپن کی، صرف چائے وہ بھی بڑے پیالے میں، اور عیاشی کسی کی تواضع ہو تو وہ بڑا سا رس، اگر کوئی رشتہ داری والا معاملہ ہے، لڑکی لڑکا کا کوڑموں کا چکر ہے تو وہ کیک رس رکھ دیے جاتے تھے۔ مرغی چکن صرف 2 ہی صورتوں میں پکتا تھا، یا مرغی کی جان پہ بنی ہوتی تھی یا گھر میں کسی کی جان پہ بنی ہوتی تھی۔ تو اب وہ جو کنڈیشننگ ہوئی کہ اتنی چیزیں ہونی چاہیے، تو پھر کثرت میں کھو گئے، اور کثرت میں جو الحاکم التکاثر کہا گیا ہے نا، تو اس نے آپ کی سوشل کنڈیشننگ کی ہے کہ اب ہم جائز ناجائز کا فرق بھول گئے۔ اب آخری حصہ انتہائی خطرناک ہے، بڑے حوصلے سے سننے والا ہے۔ رشوت حضور کے وقت میں تھی
تو آپ نے کہا نا کہ لینے دینے والا. اب آج ہم کہتے ہیں کہ رشوت کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے. ہوتا تو کیا ہوا, ہمارا مائنڈ کنڈیشن ہو گیا نا, ہم نے اس کو قبول کر لیا. اب ایمان العلم, چونکہ ایمان کی رمق کچھ بھی ہو جائے ہم میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے. توہین رسالت کے اوپر کوئی بات ہوتی ہے نا, وہ بندہ جس نے مسجد کی شکل نہیں دیکھی, جس کو کلمہ بھی پورا نہیں آتا, وہ جان دینے کے لیے تو کہیں نہ کہیں کوئی رمق باقی ہے. اس کا حل رشوت خوروں نے کیا نکالا, انہوں نے پہلے اس کا نام رکھا تحفہ, پھر تحفے کی مختلف شکلیں بنی, آپ کو حج پہ بھیج دیا, عمرے پہ بھیج دیا. یہ فارماسیوٹیکل کمپنیاں جو کرتی ہیں, آپ کے بچے کا باہر ایڈمیشن کرا دیا. اس وقت جو نام استعمال ہو رہا ہے وہ ہے سپیڈ منی. اب دیکھیں, رشوت کہنا اور سپیڈ منی کہنا, لفظوں کے فرق نے آپ کا ذہن بدل دیا. یہ سوشل کنڈیشننگ کی بدترین مثال نہیں ہے. بدترین مثال میں اب دینے لگا ہوں, اتنی بدترین کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ سوشل کنڈیشننگ جب ہوتی ہے تو قومیں کیسے تباہ ہو جاتی ہیں. قومیں, بدترین مثال دینے لگا ہوں صبح سے اب تک کی گفتگو میں. آپ میں سے کسی کے علم میں ہے کہ عورت ہو یا مرد ہو, اس کے لیے بدترین گالی کون سی ہے؟ ماں کی گالی, حرامی کہنا. کیونکہ جب حرام دی یا حرام دہ ہم کہتے ہیں کسی کو تو ہم نے اس کا اصلہ بدل دیا. اب یورپ میں حرامی بچوں کی تعداد جس تیزی سے بڑھ رہی ہے, اور خاص طور پہ فرانس میں, تو وہ چیز ناگوار گزرتی تھی. اب حرامی بچے کو لو کڈ کہا جاتا ہے. اب آپ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت لفظ ہے. یہ قبول کرنا حرامی کہنے کی نسبت. اب سمجھ آئی کنڈیشننگ کیا ہوتی ہے؟ یہ سوشل کنڈیشننگ ہے کہ معاشرہ اس کو قبول کرنا شروع کر دیتا ہے. اس وقت 57 اسلامی ملکوں کا ٹوٹل میڈیا اکٹھا کر لیں, الیکٹرانک میڈیا, سوشل میڈیا, پرنٹ میڈیا اور سیٹلائٹ میڈیا, سب کچھ اکٹھا کر لیں, کس کا؟ تمام اسلامی ممالک کا, تو وہ امریکی ریاست ہاسٹن کے میڈیا سے کم ہے. جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. پٹھان ایسے ہیں, بلوچی ایسے ہیں, پنجابی ایسے ہیں, اور حالات ٹھیک نہیں ہوں گے, اور یہ ڈالر اور اوپر جائے گا, پٹرول اور مہنگا ہوگا. ان چیزوں کو ہم پھر قبول کرنا شروع کر دیتے ہیں. علم آپ کو یہ کہتا ہے کہ جس پہ تمہیں اللہ اور رسول نے رکھا ہے صرف وہیں پہ رہو. لیکن مذہب یہ جو ہے نماز روزہ, آپ کو میں منع کرتا ہوں, آپ اپنا نماز روزہ کریں, لیکن دنیا ایسے نہیں چلتی. وہ اور طرح سے چلتی ہے. اس کے ایتھکس, اس کے وہ ڈفرنٹ دنیا ہوتی ہے. میں نے وہ سب کچھ جو کچھ کہنا چاہتا تھا اس کو بہت احتیاط اور محتاط ہو کے کہا, کیونکہ بولوں اگر میں جھوٹ تو مر جائے گا ضمیر, کہہ دوں اگر میں سچ تو مجھے مار دیں گے لوگ. اس میں نے خونی رشتوں کے ساتھ زناکاری, اور ابھی یہ جو آخری مثال دی ہے, اس طرح کی اور بہت ساری باتیں موجود ہیں جن کو ہمارا معاشرہ قبول کر چکا ہے. پھر برائی برائی نہیں لگتی ہے. وہ کہتے ہیں جی سارے ہی کر دیں, انہیں کر لیا تو کی ہے, وہ العلم سے دور ہو جاتا. ٹھیک ہے, آپ نے بڑی توجہ سے سنا, بہت شکریہ. میں نے ٹائم آدھا گھنٹہ بچانا تھا, 22 منٹ بچے ہیں سوالوں کے لیے, کیونکہ یہ آگ ہر گھر میں لگی ہوئی ہے, اور افسوس یہ ہے کہ کسی کو اندازہ ہی نہیں ہے. سر کٹ رہے ہیں اور تنوں کو خبر نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. جا سکتا ہے. یہ جو آپ نے رشتوں کی بات کی, مجھے میری بھی نظر سے گزرا, تو یہ
طرح اس کو روکا جا سکتا ہے؟ کیوں اس کی اتنی وہ آ رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر؟ دیکھیں، العلم کی جو میں نے بات کی ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت سنیں. دین آپ کو کیا کہتا ہے؟ محرم اور نامحرم کی تقسیم کے بعد وہ عورت اور مرد کو تنہائی میں ملنے سے منع کرتا ہے. یہ تو جرنلائز سٹیٹمنٹ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ حضور کے فرمانوں میں کیا ہے کہ سگے بہن بھائی بھی جوانی میں عمر میں تنہائی میں ایک چارپائی پہ مت بیٹھیں، کیونکہ وہ انسان کی فطرت میں جو چیزیں شامل ہیں اس کی سرشت میں اس کا وہ شکار ہو کے گناہ نہ کر بیٹھے. اس حوالے سے العلم نے ہماری پوری رہنمائی کی ہے. ہم العلم وحی کی طرف نہیں جاتے ہیں. ہم دین کی طرف جائیں گے تو پھر تو کچھ نہیں ہوگا، سب کچھ ٹھیک رہے گا. لیکن جب ہم مذہب کی طرف جائیں گے تو پھر یہ سب کچھ ہوگا. ہماری مسجدوں میں مدرسوں میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اسی طرح سے ہوتا ہے. یہ لاہور میں مزنگ کے قریب ایک جگہ ہے، چراغ دن روڈ، بھون پورہ کہتے ہیں اس کو. وہاں بہت پرانی بات ہے کہ 72-73 کی، ایک بچے کو نا مولوی صاحب نے بہت مارا. اب وہ بچے کی جلد بڑی تھی، صاف سفید کلر کا تھا. اب وہ قمیض اتار کے تو جناب بچے کا باپ لے کے آیا اور ساتھ اس نے اکٹھا کیا. اس نے کہا میں اس کو نہیں زندہ چھوڑوں گا. کوئی غلطی تھی، یہ تھا جو کچھ بھی ایک باپ کہتا. مولوی صاحب نے جو جواب دیا، یہ 74 ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں، 74. اس نے کہا جی پڑھانا ہے تو اپنے بچے پڑھاؤ، نہیں پڑھانا ہے تو نہ پڑھاؤ، میں تو انجی پڑھاواں گا جیسے میں خود پڑھا ہوں. اب اس کنڈیشننگ کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ اور میں نے آج سے 14 سال پہلے شادمان جیسے علاقے میں ایک مدرسے میں گیا تو تھا بچوں کو درس دینے، جو وہاں کے طالب علم تھے. پھر بچوں کو تو میں بھول گیا، جو بچوں کا میں نے حال دیکھا وہ جیسے یہ ہے نا، یہاں مولوی صاحب کے بیٹھنے کی وہ ممبر ہوتا ہے، تو اوپر کی جو چھت یا اس سے اوپر کی چھت ہے نا، تو اس کے اوپر ایک ہول سا بنا ہوتا ہے، ساتھ گرل لگی ہوتی ہے. تو وہ بچوں نے کان پکڑے ہوئے، ان کی پشت جو ہے وہ لوہے کے ساتھ لگی ہوئی، انہوں نے ٹیک لی ہوگی کہ گر نہ جائیں، اور وہ حفظ کے اسٹوڈنٹ تھے. شادمان جیسے علاقے میں العلم، نبی کا کیا طریقہ کار ہے، نبی استاد کیسے تھے، نبی بھائی کیسے تھے، نبی خامد کیسے تھے، نبی سپہ سالار کیسے تھے. جب حضور کو آئیڈیالائز کریں گے، جو صبح میں نے پہلی بات کہی تھی، سیرت، پھر یہ سب کچھ نہیں ہوگا.